صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ ومعاصر الواقریہ وآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیہ، صلوات بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود والنقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی زہراء محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ قال سجاد علیہ السلام: ما زادت النبوۃ لنا شرفا ولا فضلا۔ صلوات پھر پڑھو بلند آواز۔ زحمت نہ سمجھو تو پھر ایک دفعہ زبانوں کو معطر کرو اور صلوات پڑھو بلند۔ توجہ ہے، میں بات شروع کروں۔ جتنے بیٹھے ہو کافی ہو۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ ایسے نہیں، جتنے بیٹھے ہو۔ میرا پروگرام ہے وقت کی مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں کہ حسین کا سجاد کس عزت کا مالک ہے۔ ماحول بھی دیکھ لو، موضوع بھی دیکھ لو، بس صرف ثواب کے لیے میں حاضر ہو گیا۔ لکھاری جانتی ہو جو لکھتا ہے، لکھنے والا اگر کسی لفظ کو بار بار لکھے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو لکھاری کے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہوتا، یا پھر اسے اس لفظ کے ساتھ محبت اتنی ہوتی ہے جو اسے بار بار لکھتا ہے۔ سمجھ لگ گئی؟ میں نے امامت کی کتاب تکوین کو پڑھا جس میں اللہ اپنی پرکار قدرت کے ساتھ لکھتا ہے۔ امامت کی کتاب تکوین میں حرف مقرر کو سجاد کہتے ہیں۔ کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری۔ تیری کیا بات ہے۔ اج تسی میں نے پڑھانا ہے تو میں پڑھنا ہے۔ حرف مقرر کو سجاد کیا۔ جو بندے نہیں پہنچے، یا پہلی امامت کا نام علی، پھر چوتھی امامت کا نام علی۔ سمجھ لگی؟ دو لقب بڑے مشہور ہیں اس سردار کے۔ اب جاگنا جو موضوع کے ساتھ انصاف کر سکتے، زین العابدین، مطلب عبادتوں کی زینت۔ ایمان سے بتا، عبادت وہ عمل جو قرب خدا دے۔ علی زین العابدین عبادتوں کی زینت۔ تو پھر میں کہہ دوں نا، اگر 14 کی صف میں مسجود کا سجاد نہ ہوتا تو عبادتیں بے زینت ہوتی۔ کیا بات ہے تیرے بولے، کیا بات ہے۔
آپ جی ہیں جو پہنچ گئے، ایک صلوات پڑھو اچھی آواز دینا. بلکہ میرا ٹرخانے کا پروگرام تھا، پکی گل، میں کسی ٹائم ٹپاؤ وارا پڑھو تو یا لیا، لیکن اب تو نے مجھے مجبور کیا. جی بسم اللہ. عبادتوں کی زینت. دوسرا لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. باپ میٹرک ہو، بیٹا مڈل کر جائے کمال نہیں ہوتا. باپ نے انٹر کیا ہو، بیٹا میٹرک کر جائے کمال نہیں ہوتا. باپ کی گریجویشن ہو، بیٹا ایف اے کر جائے. باپ نے ماسٹر کیا ہو، بیٹا گریجویٹ ہو جائے. باپ نے پی ایچ ڈی کی ہو، بیٹا ماسٹر کر جائے، کمال نہیں ہوتا. حافظ آباد والوں جاگنا، جملہ ضائع نہ کرنا. مولوی جی کمال ہوتا ہے عبادت گزاروں میں زین العابدین ہونا. کیا بات ہے تیرے سنن کی، کیا بات، تیرے سنن کی کیا بات. اوہ اب پڑھنے والوں کو عادت ڈالو کہ شیعت کے ممبر پہ علی کے علاوہ بھی فضائل ہیں. اس خاندان کا ہر فرد علی. عبادت گزاروں میں زین العابدین ہونا. لقب اس بادشاہ سید الساجدین. میں ذرا کم پڑھا لکھا بندہ ہوں، کو ترجمہ کرے گا اندر؟ سید الساجدین کا ترجمہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار. اب ضد کسی بات کا علاج نہیں، تو پھر مان کائنات میں جو سجدہ کرے وہ ریت سجاد سردار. کیا بات ہے تیرے سننے، کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری. جو سجدہ کرے وہ ریت. ہاتھ باندھا غلام سجاد. اچھا تیری میری بات نہیں، آدم سجدہ کرے یہ ریت. کیا بات، واہ واہ. نو سجدہ کرے ریت، ابراہیم سجدہ کرے ریت، موسیٰ سجدہ کرے ریت، عیسیٰ سجدہ کرے ریت. لے مولوی فرمان آدم سے عیسیٰ تک جس کی ریت میں نبوتیں ہوں اسے سجاد کہتے ہیں. کیا بات، کیا بات ہے. آپ جی جنہیں اس بات کو دہرایا جس کی ریت میں نبوتیں ہوں. پورا مرم سنیا جی تو کہ کوکی گل کر لی کہ ان بانیاں سجاد چڑھ انہوں پیچھے کل کے منوں مس کال ماری ہے بھی چھتی ممبر چھڑ دے. بسم اللہ. آجو پیر صاحب آجو، صلوات پڑھو اچھی آواز دینا. بسم اللہ. میں بسم اللہ کروں. بسم اللہ. سید ہوندہ ہی کھلے دے لال. کچھ سمجھ لگی؟ اوکھی گل کریے. جب پہنچ گئے میں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں. زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت. نجف کا والی کہتا ہے عبودیت وہ جوہر ہے جس میں ربوبیت چھپی ہوتی. جڑے اپنے سلام نہیں یار تو کڈا سونا پہ سن دے سلام. بسم اللہ. سرکار بہ گیا.
پیر صاحب موجودہ کیتا تو انبا کے آپ نہیں آئے تو سنتے پہ عبودیت وہ جوہر چھپی ہوتی ہے. اور نجف کا والی کہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا کل کا رب ہو جائے اسے چاہیے وہ آج کا عبد بن جائے. تیرے سنن کی کیا بات، تیرے بولنے کی کیا بات. جو بندہ چاہے کل کا رب ہو اسے چاہیے وہ آج کا. نجف کا والی کہتے ہیں ہم 14 کل کے رب، کل کے ابد سے قیامت تک کے رب ہے. میرے ملاج سن دیو یار، نتیجہ دوں ہم 14 کل کے ابد تھے، ہم قیامت تک کے رب ہیں. حافظ آباد جتنے بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو فیصلہ کرنا اور ایمان سے کرنا، جس قبیلے کا، جس نوری ماحول کا، جس معصوم قافلے کا آج کا عبد کل کا رب ہے، اس کا آج کا زین العابدین کل کا کیا ہوگا. تیری زندگی کو سمجھ لگی نہ. جس بیڑے دا اج دا عبد کل دا رب ہے، اس کا آج کا زین العابدین کل کا. 127 لقب ہیں تیرے سردار کے، 72 تو مجھے زبان نہیں یاد، 2 وہ جو تم جانتے. یقین نہ آئے تو پھر خمسہ رکھ لینا، اسی بادشاہ پہ پڑھوں گا. خواجہ علی ابن الحسین حاج جان مسجود کا سجاد حج کے لیے نکلا. تیری زندگی. خواجہ علی ابن الحسین حاج جان والطائف مسلل ومقبل حافرۃ دعوۃ. کچھ لوگ آئے جس نے سجاد مولا کے گھوڑے کی سواری کا طواف کرنا شروع کیا. کچھ ہاتھ چوم رہے، کچھ سواری کا طواف کر رہے ہیں. اچھا بس طواف نہیں کر رہے، گل میں کر گیا تے تسی کان ہی نہیں پنے. سجاد نکلا بیت اللہ کے طواف کے لیے. تو سمجھے لوگ کر رہے ہیں معبود کے عابد کی سواری کا طواف. اچھا بس طواف نہیں کر رہے، والطائف مسلل طواف بھی کر رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں. بس کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اس کے بعد یا درود بھی پڑھ رہے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا مقام معرفت، مقام منزلت. کچھ سلام لے رہے ہیں، کچھ ہاتھ چوم رہے ہیں، کچھ سواری کا طواف کر رہے ہیں. آگے جملہ ومقبل حافرۃ دعوۃ. کچھ سجاد مولا کی سواری کے سموں کو چوم بھی رہے ہیں، اس پہ ماتھا بھی رکھ رہے ہیں. کیا بات ہے تیرے بولوں. بات سلام پہ آئی، کوئی نہیں بولا. ہاتھ چومنے پہ آئی، کوئی نہیں بولا. سواری کے طواف پہ آئی، کوئی نہیں بولا. جب سموں کو چومنے اور سر رکھنے کی بات آئی، قالا رجل المنافقین، منافقین میں سے ایک شخص دل میں لایا نتیجہ حجت خدا کی سواری کے احترام پہ دل ملانا یہ منافقوں کی پرانی عادت ہے. تو سمجھ لگی؟ کو سمجھ یار اب تو ٹائم اتنا ہے، اور یہ 2 گھنٹے پڑھنے کا نام خطابت نہیں ہوتا. جو بندے تھوڑے وقت میں زیادہ سننے کا ہنر جانتے ہو، وارث ممبر کی اولاد ہے، میں جلدی ممبر دوں انہیں. جب یزید نے کہا تھا نا کہ سجاد تخت پہ آؤ گے، اس کے ذہن میں اس کے ایک مشیر نے مشورہ دیا تھا بابا جی. انہوں نے کہا جنگ تو جت گئے، اب بنی ہاشم کا اعلان ہے کہ علم ہماری جاگیر ہے. اس نے کہا سجاد کو بول ممبر پہ آئے، یہ پابند سلاسل گفتگو اس سے کی نہیں جانی، تم اعلان کر دینا کہ علم بھی امیہ کا خاصہ ہے. اس لیے نے تخت میں بیٹھ کر سجاد ممبر پہ آؤ گے. مسجود کا سجاد کہتا ہے جاہل کے بیٹے، میں سجاد ممبر پہ کیوں نہ ہوں؟ جانتے نہیں اس ممبر کی سیڑھیاں میرے دادا کی تلوار سے تراشی گئی. سمجھ
زندگی ختم. منافقین میں سے شخص دل میں لایا، کہتا ہے یا بنی ابھی تو رہا علی کے بیٹو ولا ترزونا، کس بات پہ راضی؟ تم چاہتے ہو گھروں سے نکلو، لوگ تمہارے سامنے گردنیں بچھائیں، تم گردنوں کو کچلتے نکل جاؤ. آخری جملہ سمجھ آئے تو عرشی نالا. اور لوگ تمہاری سواریوں کا طواف کریں، لوگ تمہارے سموں کو چومیں، جی گھوڑے کے سموں کو چومیں. کمینہ کہتا ہے سجاد نبی تو تیرا نانا محمد تھا، تیرا شرف کیا؟ تیرے بابا حسین کا شرف کیا؟ نبی تو نانا محمد تھا، چلا گیا. اب تم چاہتے ہو گھروں سے نکلو، لوگ تمہاری سواریوں کا ادب کریں. اب جاگنا، اپنے دور کے جمال کو جلا لایا اور منافق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈال کے کہا ما زادت نبوت لنا شرفن ولا فضلا. اور جاہل، تو نبوت کو پوری بات سن کے تو نبوت کو ہمارے لیے شرف سمجھتا ہے. یہ ہماری مہربانی ہے، ہم نے نبوت کو قبول کر کے اسے صاحب عزت کر دیا. کچھ سمجھ؟ تیری کیا بات، تیرے بسم اللہ سید، بسم اللہ سید. نبوت شرف نہیں، میاں صاحب مجلس پڑھ نہیں دیتی میں. بلے ایک سلوات پڑھ اونچی آواز میں. مر جاتی ہے وہ قوم ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتی. یہ سوء ادب. اگر 12 تو بعد میں نے بلانا نہیں جائے تو پھر سنی جاؤ تو جی پھر میں آنا تو پڑھنا نہیں. نبوت ہمارے لیے میاں صاحب بات اصل میں یہ ہے عقیدہ نہیں. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم سلطان زمانہ کہتا ہے ملک الموت کی جرت نہیں جب تک میری ریت نہ چاہے اور اسے قبض کر لے. تمہیں سمجھ نہیں لگی؟ قصور تہاڈا بھی، تسی میرے ورگے جاہل بندے ممبر تے لے آؤندے، ممبر تے بندے نو عادت پاؤ کہ علی تو ہٹ کے فضائل پڑھو، کتاباں نہیں پڑھدے. جرت نہیں ملک الموت کی روح کو قبض کر جے. سلطان زمانہ کہتے ہو تم ہماری بات کرتے ہو. جہاں میرا دادا شبیر بچ گیا، جو بندہ اس مٹی کی معرفت حاصل کر لے اس کا جب جی چاہے وہ ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر لے. تو سمجھنے لگی عزت زہرا کی قسم میں مجرم سلطان زمانہ کا پلے سے بات کروں. جو بندہ میرے دادا کے شہر کی مٹی کی معرفت حاصل کر لے اس کا جب جی چاہے وہ ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر لے. بات کی گریوٹی کو نہیں سمجھے تو جی زمانے کی حجت کہنا یہ چاہتا ہے جو خاک شفاعت کو مان کے معرفت حاصل کرے اس کا جب جی چاہے وہ اپنے دور کا عیسیٰ بن جائے. عقیدہ سن گا کو بندہ سننا عقیدہ کو بندہ. نبوت ہمارے لیے شرف نہیں. حاجی فرماتے ہیں یہ ہماری مہربانی ہے. ہم نے نبوت کو قبول کر کے اسے صاحب عزت کر دیا.
فرماتے اب تو کہتا ہے کہ میرا بابا حسین کیا ہے؟ یہاں پہ وہ گفتگو تھی. فرماتے جو 50 صفتیں میرے بابا حسین میں ہیں آدم سے محمد تک کسی نبی میں ایک نہیں. نانا نبی تھا میرے بابا حسین کی بات کرتا ہے. اور میں وہ بندے جو چاہتے ہیں میں پڑھوں وہ میرا جملہ سمجھو تو پھر میں آگے بات کروں, نہیں تو یا علی. اللہ نے 14 بنائے, علی پھر بنایا, محمد پھر بنایا, حسن پھر بنایا, حسین دوبارہ نہیں بنایا. مودی جاگے ہر بندہ جاگے جو مودی سے انصاف کرتا ہے. محمد پھر بنایا, علی پھر بنائے, حسن پھر بنایا, حسین دوبارہ. اللہ نے 14 کو نظر بے نظری سے دیکھا. اسے 14 میں دوسرا حسین تو نظر نہیں آیا, لیکن اللہ کو نظر بے نظری میں 14 کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا جو شبیر کی دستار کا بھی وارث بن سکے. سمجھ لگی؟ جو شبیر کی دستار کا وزن اٹھائے اسے شریعت میں سجاد کہتے ہیں. وزن اٹھایا نا سجاد نے, اسی لیے حسین کربلا پہ رہا, یہ شام چلا گیا. ساری زندگی سوچنے واسطے کافی گل ہے. بسم اللہ. کاش کبھی تیرے ممبر پہ معرفت کربلا پڑھی جاتی. اور فائق کربلا کہتے ہیں حسین سے کسی نے 36 مرتبہ پوچھا جاؤں, مالک نے کہا رک جاؤ. کسی نے 7 مرتبہ پوچھا, کسی نے 56 مرتبہ پوچھا, کسی نے 21 مرتبہ پوچھا جی. اور رفاع کربلا لکھتے ہیں جس کی جہاں تک پیاس کی حد تھی وہاں حسین اجازت دیتا گیا. یہ معرفت کربلا ہے. عباس نے 32 مرتبہ پوچھا, اکبر نے 54 مرتبہ. اگر حد پہ اجازت ملی, ایمان سے بتا تجھے تو کربلا میں رباب کا لال سمجھ میں نہیں آ سکتا. کچھ سمجھ لگی اصغر کی حد کیا تھی. حسین خدا ہے نا صابروں کا, یہ عقیدہ نہیں ایمان پڑھ رہا ہوں. حسین یزدان ہے صابروں کا, لیکن شبیر کی حد کربلا میں 3:07 تک. نیسا میں تو مترا کے تھوڑا سنو لیکن سمجھ کے سنو. حسین کی حد 3:07. جہاں شبیر حد کر جائے وہاں سکینہ اور سجاد ادا کرتے ہیں. تیرے تیاں دے پردے سلامت ہو. اب سمجھ اتوں ابتدا کرنا. اللہ جملہ کرنے لگا سجاد نے شبیر کی دستار کا وزن اٹھایا. سجاد اپنے دور کی حجت, اپنے دور کا معصوم, حافظ آباد میں وہ بابا سجاد شاہ جی. کوئی بندہ اس کو فالو کرتا ہے جو اس سے افضل ہو, مفضول کو فالو تو نہیں کرتے, افضل کو فالو کرتے ہو. لو مجھے اس منبر کی عزت کی قسم تو سید الشہداء کا جملہ ہے. حسین نے کہا سجاد شام جا کے دین بچا. اور بات سن جی بابا, جہاں پہ تجھے نظر آئے نا دین نہیں بچتا, میں حسین تجھے حکم دیتا ہوں وہاں سجاد نہ رہنا, وہاں عباس بن جانا.
اور سن جملہ، حسین کی حد 3:07، سکینہ سجاد کی ابتدا یہاں سے، حاجی فرماتے ہیں جہاں سجاد بھی نہ بن سکے، عباس بھی نہ بن سکے، پھر چپ کر کے زینب کی پناہ میں چلے جانا۔ زینب کی پناہ میں جو کڑیاں پہن کے وقت کے ایمان کو پناہ دے سکتی ہے، وہ کھلے ہاتھ۔ مقتل کے حلفوں کا ضامن، سارے مقتل کہتے ہیں مقتل میں سر اس وقت کاٹے گئے جب ماؤں نے مقتل ودا کیا، جب ماما نہیں ہے نہیں مقتل میں وہ تو سر لائے۔ کتاب کا نام ہے منہاج البقاء، سرکار سراج نشری کی لکھی ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حجت خدا سے پوچھ کے قلم اٹھائی، وہ کہتے ہیں پردہ ڈالوں تو بار بار ناراض ہوتا ہے، بس سر اس وقت نہیں کاٹے جب ماں نے مقتل ودا کیا، وہ کہتے ہیں اکبر کا سر کاٹا تھا لیلا کی گود میں۔ میں پڑھ نہیں گیا مشاہدہ، قاسم کا سر کاٹا تھا ام فروا کی گود میں، عباس کا سر ام کلثوم کی گود میں، شبیر کا سر زینب کی گود میں۔ اور سید کٹ گئے سارے۔ اب روتی آنکھوں سے دیکھنا میری طرف، سننا کانوں سے، غلط پڑھوں تو ذکر کے وارث کا مجرم، مکتے جب تک آنکھوں سے نہ پڑھوں منبر پہ نہیں پڑتا۔ شمر نے اتنی عزت سے زینب کے ویر کا سر دیا نا ابن سعد کو، اللہ جانے کتنی دفعہ غریب کے پیاسے لبوں نے زمین کے بوسے دیے۔ اور میں بہنوں کے پردے قربان کر سوال، دیوان سے کہوں سر پہنچ گیا نہیں پہنچا۔ شمر نے اللہ لعنت کرے خونی، بابا جی تیری دادی کا مجرم اگر پلے سے پڑھو، سید مجھے معاف کرنا، اس نے خونی سے کہا بطول کے لال کا سر ابن صاحب کو دے، یہ غریب کا سر پڑا چل تو آیا کمینہ، اس نے سر اٹھایا نہیں، پہلے غریب کے رخسار سے پڑھ دیا۔ عزت زہرا کی قسم، آخری جملہ میرے پاس 72 حوالے، حسین کا سر سروں کے ساتھ کوفہ نہیں گیا، خونی کو سر دیا، جا کوفہ لے جا، حاکم کوفہ سے کہا جشن کا اہتمام کریں، ہم پیچھے آتے ہیں۔ کر سوال، خونی عزت سے سر لے گیا، خود گھوڑے پہ بیٹھا، جس توبڑے میں گھوڑے کا دانا نہیں رکھتے اس میں بطول کے لال کا سر رکھا۔ ختم، 2 شادیاں تھی خونی کی، ایک بیوی کا گھر کوفہ کے اندر تھا، ایک کوفہ سے باہر۔ کوفہ کی رسم کے مطابق سورج غروب ہو گیا جی، کوفہ کا مین دروازہ بند ہو گیا۔ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، جس بیوی کا گھر کوفہ سے باہر تھا اس کا نام ہے نوار، وہ سیدہ زینب کی کنیز ہے، بی بی سے تفسیر قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ نوار، اس نے نقل بات کیا، نوار نے دروازہ کھولا، نوار کہتی ہے خونی کہاں تھی اتنے دن؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا کربلا میں جنگ ہوئی، باغی مارا گیا۔ وہ کہتی ہے ماں اس میں ہوں، قتل ہونے والے کا نام آہستہ سے کہتے ہیں حسین۔ نوار کہتی شرم کرتے مدینے والے حسین کا ہم نام مرضی نہیں تھی۔ آخری نوار کہتی ہے خولی یہ جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے نا میرا رونے کو بڑا دل کرتا ہے۔ خولی کل رات میں نے اپنے سین میں حسین کی ماں فاطمہ کو ماتم کرتے دیکھا۔ نوار اندر چلی گئی، اس کے سین میں ایک تو نور، اس نے کہا نروان برداشت نہ کر سکے،
اس نے غریب کا سر تنور میں رکھا، اوپر راکھ ڈال دی. میں نے پڑھ لیا، سن لیا، پتا اس ماں کو نہ چلا ہوگا جس نے چکلیاں پیس کے پال. سیدہ کی کنیز نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھی، آخری جملہ سین میں آئی، کہتی ہے میں نے دیکھا تنور میں سے ایک نور کی شعاع جو آسمان پہ جا رہی. میں سمجھی میں نے رات کو آگ نہیں بجھائی، ابھی تنور کی طرف جا رہی تھی، آسمان سے ایک ماری اتری، 4 بیویوں نے میرے صحن میں ماتم کرنا شروع کیا. میں نے پوچھا میرے گھر میں رونے والی ایک بیوی کی آواز آئی میں آسیہ ہوں، ایک کی آواز آئی میں مریم ہوں، ایک کی آواز آئی میں خدیجہ کبریٰ ہوں، ایک بیوی جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی، جس کا ایک ہاتھ پھیلو پہ روک روک یہ نوار، میں بتول ہوں میرا لال میرے گھر مہمان تھا. مارا گیا میرا مرشد، بے ہوش ہو، آخری جملہ بے ہوشی سے افاقہ ہوا، جلدی سے سر اٹھایا، چادر سے صاف کیا، آخری جملہ وہ کہتی چل گیا پتہ اکبر مارا گیا تیرا، چل گیا پتہ غازی اترا تو قتل ہوا نا. کہتی ہے مولا تو زمانے کی حجت ہے، تجھے سب کا پرسہ بعد میں ہوں گی، ایک دعا کر غریب کے لب ہلے، نوار بول. رو کے کہتی ہے مالک دعا یہ ہے تیرے قتل کی خبر کوئی زینب کو نہ ملی ہو، اور مولا مرنے سے